ان کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو، ان کے نامینیشن کا ایشو ہو، ان کے ریزگنیشن کا ایشو ہو، یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. عمر صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے. گوہر صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا تو ظاہر خواہش ہے اور انشاءاللہ آپ کی پوری بھی ہوگی کہ کل لاکھوں کی تعداد میں کارکنان آئیں گے پورے پاکستان سے انشاءاللہ. لیکن جو پولیس والوں نے راستے بند کیے ہوئے، ناکے بند لگائے ہوئے ہیں، میرے سب سے انتظامیہ کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنلی ہمیں یہ NOC دے دیا اور جو تعاون ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میری ان سے ایک بار پھر درخواست ہوگی. ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں، ہمارے ایک دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے. میری ان سے درخواست ہوگی جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے، ہمارے ان بندوں کو، دو بندوں کو بھی آنے دے. اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے تو ہم اس کو بدنیت ہی نہیں سمجھتے. امید ہے انشاءاللہ کامن سینس پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بہت پرامن جلسہ ہوگا اور یہ صرف جلسہ ہوگا. اچھا سر، آپ کے سیکرٹری جنرل بار بار ریزائن کر رہے ہیں اور بار بار ریجیکٹ ہوتے ہیں، کس کی خواہش ہے وہ مستعفی ہوں اور کیا وہ پریشر ہے؟ انٹرنل معاملہ انشاءاللہ اس پہ. اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلی یا کوئی احتجاج دھرنا نہیں ہوگا. اس سے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے یا جو وہ لوگ جو اجازت نہیں دے رہے تھے وہ آپ کے دھرنے یا آگے موومنٹ سے پریشان تھے، اس لیے آپ نے انہیں گارنٹی دی ہے صرف ہم ایک جلسہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. ہم نے پہلے دن سے یہی کہا تھا ہمارا کوئی بھی جلسہ پہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے صرف جلسہ کرنا ہوتا ہے. ہم جلسہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی دھرنے کا نہیں کہا ہے، نہ اب نہ پہلے اور نہ کبھی کہیں گے. جو نیا بل پاس ہوا ہے اس میں ٹائم مینشن ہے کہ اس ٹائم تک آپ نے رہنا ہے، تو کارکنان کو کس طرح اس ٹائم فریم کے اندر یہاں سے دیکھو کل ہمارا 2 بجے انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا. 2 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ کہ جی ہم مغرب تک اس کو وائنڈ اپ کرائے، لیکن اگر گھنٹہ 2 گھنٹے 7-8 بجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بھی ممکن ہے. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اس کے وقت میں ہم وائنڈ اپ کر لیں. جس طریقے سے ہم نے سوابی میں کیا یا سوات میں کیا یا مانسہرہ میں کیا. علی امین گنڈا پور نے سرکاری مشینری لانے کا بھی عندیہ دیا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تصادم کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا. وہ مشینری جو ہے سم ٹائم راستے پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی ٹرک کوئی الٹ گیا ہو، کہ اس قسم کی چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنا ہے، احتیاطی تدابیر کرنا. بڑا ضروری سوال ہے، آپ کیونکہ بیرسٹر بھی ہیں، پہلے اس کے خلاف گئے تھے، اس کے بعد خان صاحب نے اس سے مستفید ہونے کے لیے آج اپلیکیشن کر دی ہے. دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شاخانہ 2 کا تک وہ ہے تعلق ہے تو شاخانہ 2 چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہے. جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا، اس لا میں یہ تھا کہ کیبنٹ کے جو ڈیسیجن ہے وہ امیون ہے. اور اگر مس یوز آف اتھارٹی نیب ترمیموں کی بھی بات کروں جس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیبنٹ کی ڈیسیجن ہے تو وہ نیب نہیں دیکھ سکتی. اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ مس یوز آف اتھارٹی کا پاور ایلیگیشن میں کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو. اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پراسیکیوشن کے گواہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب پہلے بھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے. نہیں انشاءاللہ تعالی اتر گیا.